الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ 16واں پارہ آج مکمل ہوا ہے۔ سورہ کہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے واقعات بیان فرمائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بعد سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے اندر 2 دوست تھے، ایک موحد تھا ایک مشرک تھا، ان کا آپس میں تعلق تھا، وہ واقعہ۔ تیسرا سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ماضی کے بیان کر کے یہ واضح سبق دیا ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اٹھ کر جواب دہ ہونا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس کا بڑا سبق ہے۔ 309 سال ان کو غار کے اندر سلائے رکھا، اور 309 سال بعد جب ان کو اٹھایا تو انہی کپڑوں میں، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں، اسی سوچ میں، تصور میں اٹھے جس سوچ و تصور میں وہ سوئے تھے۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ میں جس طرح تمہیں چند گھنٹے سلا کر اٹھاتا ہوں، اسی طرح کئی صدیاں سلا کر بھی اٹھا سکتا ہوں۔ کئی ہزاروں سالوں پر محیط برزخی زندگی کے اندر تم چلے جاؤ گے، پھر میں اٹھا لوں گا اور قیامت کا دن برپا ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، سب برابر ایک جیسے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پہلی بات کہ کوئی جتنا مردی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، اپنے کام کے اندر ماہر ہو، فنان ہو، ہنرمند ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ آپ یقیناً اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں، کلیم اللہ ہے، یہ ان کا خاصہ تھا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کلام کیا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، کسی نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ ظاہر بات پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر نے یہی جواب دینا تھا کہ مجھے ہی اللہ نے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ سے بھی بڑا کوئی دانشور ہے، صاحب علم ہے۔ ان کا علم اور طرح کا تھا، تمہارے پاس علم اور طرح، جو ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں۔ قصہ مختصر، خضر علیہ السلام کو تلاش کیا، جا کر کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت دیکھ کر کہ یہ بڑی جلالی طبیعت کے ہیں، فوراً گرفت کرنے والے ہیں، جو میرے پاس علم ہے وہ بڑا ٹھنڈا صبر والا ہے، یہ وہ علم نہیں پا سکتے۔ کہا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے پاس جو علم ہے بڑے صبر تحمل والا ہے، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے موقع دیں اپنی شاگردی کا۔ تو پھر انہوں نے اس شرط کے ساتھ اپنے ساتھ لے لیا کہ میں کوئی بھی کام کروں، کوئی بات کہوں، جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کروں، آپ نے درمیان میں بولنا نہیں، ٹوکنا نہیں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی صاحب علم بھی ہو، اس کو اگر پتہ چل جائے فلاں آدمی کے پاس
ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں تو اس کو وہ بھی حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز بھی میں پالوں۔ ہمارے ائمہ نے، بزرگوں نے، محدثین جنہوں نے بڑا علمی ذخیرہ اکٹھا کیا حدیث کی صورت میں، پھر بھی اگر کسی بڑے محدث کو پتہ چلتا فلاں حدیث فلاں محدث کے پاس ہے میرے پاس نہیں، تو وہ آج سے 1200-1300 سال پہلے دور دراز، کوئی بغداد سے شام جا رہا ہے، کوئی شام سے مصر جا رہا ہے، وسطی ایشیا کا علاقہ ہے، نیشا پور ہے، اس طرح بخارا ہے، اسی طرح سجستان ہے، ترمذ ہے، نساء ہے، یہ سارے ائمہ وہاں سے انہوں نے بڑی دور دراز علاقوں کے سفر کیے تحصیل علم کے لیے کہ ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ہے فلاں محدث کے پاس ہے، وہ بھی جا کے ہم حاصل کرنا۔ تو یہ علم کا اشتیاق یہ علماء کی خوراک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہوا، مجھے بھی وہ چیز مل جائے جو خضر کے پاس ہے۔ تو چنانچہ دونوں کے آپس میں اس بات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اتفاق ہو گیا کہ آپ نے میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی، بولنا نہیں۔ چل پڑے، سفر شروع ہو گیا۔ سفر کے اندر، سفر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کے بارے میں بڑا کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سیانے کہ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں جاننا ہو یہ کیسی طبیعت کا مالک ہے، کتنا اس کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے، حوصلہ صبر ہے، اس سے آپ اختلاف کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ اختلاف کریں گے اس کا اندر کا باہر آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری، آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لیں۔ سفر ایک ایسی چیز ہے، انسان دوسرے کا رازداں دوست بن جاتا ہے اور اس کی عادتیں ایک دوسرے سے وہ بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ اب سفر شروع ہو گیا، سمندر کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا، اس کی لکڑی توڑ دی۔ اب یہ بات تو قابل تعجب ہی ہے نا، آپ سواری ہیں، پیسنجر ہیں، گاڑی میں بیٹھے اس کا شیشہ توڑ دیں، تعجب تو کرے گا ہی، اس کو کیا ہے، مسافر تھا اس نے شیشہ توڑ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اخرقتھا لتغرقھا، بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کشتی توڑ رہے ہیں، کشتی والوں کو غرق کرنا ہے، ڈبونا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دینے کی بجائے وہ بات کی، الم اقل انک لن تستطیع صبرا، میں نے کہا تھا نا تو صبر نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، تو انہوں نے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، میرا مواخذہ نہ کریں۔ اب یہ پہلی ان سے کوتاہی ہوئی، وعدہ خلافی ہوئی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں کی، ان کی طبیعت جلالی تھی۔ پھر آگے چل پڑے۔ آگے جب پیدل سفر کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا معصوم کھیلتا ہوا بچہ، پھول جیسا، وہ خضر علیہ السلام کے سامنے آیا ہے، انہوں نے پکڑا، اس کی گردن دبا دی، قتل کر دی۔ اب یہ اس سے بھی بڑا قدم تھا، ایک معصوم بچے کو، پھول جیسے بچے کو آپ پکڑیں، اس کا گلا دبا کے اس کو مار ڈالیں، کوئی برداشت کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام پھر یکدم پریشان ہوئے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ معصوم سی جان کو آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع صبرا، میں نے کہا تھا نا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ درخواست کی، ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، آخری موقع دے دے، اگر اب میں نے کوئی مداخلت کی تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے آخری موقع دے دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کسی کو کم از کم 3 مرتبہ وارننگ دیں، فوراً پہلی غلطی پہ مواخذہ نہ کریں، غلطی کی سمجھا دیں، دوبارہ کیے پھر موقع دے دیں، تیسری مرتبہ پھر موقع دے دیں، اور یہ آخری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر موقع دیں گے دوسرا، پھر وہ آدمی اس غلطی کا عادی ہو جائے گا۔
تو خضر علیہ السلام نے تیسرا موقع دیا موسیٰ علیہ السلام کو، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، چل پڑے، فن طلقہ، پھر چل پڑے آگے۔ اب سفر کافی لمبا کیا تھا، دونوں بھوک سے تھکے ہوئے، بھوکے پیاسے، نڈال۔ ایک بستی آ گئی راستے میں، تو بستی والوں کو درخواست کی کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والے اتنے کنجوس بخیل لوگ، اللہ کے نورانی بندے، نورانی چہروں والے، خوبصورت، ویسے کو مسافر آ جائے اس کی خدمت کرنی چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے۔ قرآن نے جگہ جگہ ہمیں تلقین کی ہے، وابن السبیل، مسافروں کو کھانا کھلاؤ، دیکھ بھال کرو۔ یہ ہر علاقے کے مقیم لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ مسافر آئے ان کو کھانا کھلائیں، رہنے کے لیے جگہ دیں۔ اب تو وہ چیزیں نہیں رہ گئی۔ پہلے وقتوں میں ہر علاقے کے اندر گاؤں کے ساتھ یا راستوں میں مسافروں کے لیے سرائے بنائے ہوتے تھے، مہمان خانے بنائے ہوتے تھے۔ کوئی بھی مسافر، تاجر، آنے جانے والے، ان کو رات پڑ جاتی کسی کے گھر کی بجائے سرائے کے اندر ٹھہرتے تھے، حکومتیں اس کا اہتمام کرتی تھیں، جیسے آج کل حکومت نے لنگر خانے کھولے ہوئے، تو ان سرائے کے اندر وہ ٹھہر جاتے تھے۔ تو دونوں نے کھانا طلب کیا، کوئی بھی بستی میں سے ایسا آدمی نہیں نکلا شریف کو ان کو کھانا کھلا دے۔ فَأَبَوْا، صاف انکار کر دیا، اتنے وہ پتھر دل۔ اب کھانا نہیں کھلایا تو خضر علیہ السلام نے دیکھا، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرا کے دوبارہ سیدھا تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں پوچھا تک نہیں کہ یہ مسافر ہے، ان کو پانی پلا دیا جائے، کھانا کھلا دیا، الٹا آپ نے ان کی گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھول گئے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مداخلت نہیں کرنی۔ اب تیسری مرتبہ جب پھر موسیٰ علیہ السلام سے نسیان ہوا، بھول گئے اپنی جلالی طبیعت کی وجہ سے، تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، بس اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو اس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سے بڑا ایک فنان ہے، اس علم کے اندر زیادہ ماہر ہے، جس کے اندر تحمل، صبر۔ اب خضر علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے تھے، وہی ان پر بھی نازل ہوتی تھی۔ ان کے متعلق لوگوں نے کچھ غلط عقائد اختیار کر رکھے جو کہ صحیح نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، ان کی حکومت پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر رہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی اس کی سند نہیں، دلیل نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، آج کے بعد جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، 100 سال کے بعد جو موجودہ ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ تو ان کے اندر خضر بھی آ جاتے ہیں، اس لیے لوگ نام رکھ دیتے ہیں خضر حیات، کہ اس کو اللہ تعالیٰ خضر والی زندگی لگا دے۔ کسی کو ایسی زندگی نہیں ملتی کہ جو مستقل ہمیشہ زندہ رہے، ہر انسان کی زندگی لمیٹڈ ہے، مقرر ہے، اس کے آنے کا وقت بھی، جانے کا وقت بھی۔ تو یہ خضر حیات جو نام رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اس کو زندگی خضر والی لمبی مل جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے، کشتی کا تختہ کیوں توڑا ہے، بچے کو قتل کیا، اور یہ دیوار کیوں تعمیر کی۔ کشتی اس لیے توڑی، جب ہم سوار ہوئے پیچھے ایک ظالم بادشاہ، علاقے کا سربراہ وہ آ رہا تھا، وہ اتنا ظالم بادشاہ، اس کو جو کشتی اچھی لگتی ہے وہ چھین لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور کشتی نئی تھی، خوبصورت کشتی تھی، اور اس نے اس کو دیکھ لیا ہوتا، اس خوبصورتی کی حالت میں اس نے
چھین لینی تھی، اور یہ کشتیوں کے مالک مسکین لوگ ہیں۔ یا ملون فی البحر اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکینوں کی، یا ملون فی البحر، یہ تھوڑا بہت بیچارے ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ادھر کے لوگوں کو ادھر چھوڑ دیا، ادھر کے ادھر لے آئے، یہ ان کا روزگار تھا۔ اس نے کشتی ان سے چھین لینی تھی، مسکینوں کا روزگار چھن جانا تھا، اس لیے میں نے یہ کشتی کو عیب والا بنا دیا ہے تاکہ اس کو نفرت سے چھوڑ دے کہ یہ تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ تھی اس کی حکمت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے قرآن نے تھوڑا بہت روزگار کمانے والوں کو مسکین کہا ہے۔ مسکین کی تعریف کا ہمیں پتہ چل گیا۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑا بہت کما لے، 2 وقت کا پیٹ بھر لے، اپنی ضروریات کچھ زندگی پوری کر لے، باقی ساری زندگی کے لوازمات پورے نہ کر سکے، بس روٹی پیٹ بھر لے، اور جو خواہشیں ہیں، خوشیاں ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتا، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فقیر، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، بالکل خالی ہاتھ ہے، وہ کوئی دے دے تو پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، نہ دے تو بھوکا رہتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب وہ دیار غیر میں تھے، سفر میں تھے، کتنے دنوں کا سفر کرنے کے بعد مدین پہنچے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے تو یہاں کو پوچھنے والا بھی نہیں، میرے پاس کو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ویسے تمام لوگ، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فرمایا انتم الفقراء، لوگو تم سارے فقیر ہو، الی اللہ، اللہ ہی غنی ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کو یا والدین کی طرف سے مل جاتا ہے، یا محنت کر کے کماتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، پھر فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ انسان ہے ہی فقیر، یہ تو اللہ کی کرم نوازی، دنیا میں انسان کسی کو نعمتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نواز دیں۔ تو وہ مسکین تھے جو کشتی کا یہ تھوڑا بہت ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے، تو یہ وجہ بتائی کہ میں نے ان کی کشتی کو عیبدار بنایا تاکہ وہ چھین نہ سکے۔ دوسری چیز، بچے کو کیوں قتل کیا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، آنے والے وقت کو وہ جانتے ہیں۔ اس کے والدین بڑے نیک آدمی تھے، بچے کے والدین بڑے نیک تھے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بڑے مومن، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے نے بڑے ہو کے والدین کے لیے فتنہ اور آزمائش بننا تھا، اور اس نے ان کو کفر، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے بچے کو پہلے ختم کر دیا۔ لیکن بچے کو صرف قتل ختم نہیں کیا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں والدین کو نعم البدل دینا ہے، اس سے بہتر بیٹا اللہ تعالیٰ کرے گا، خیرا منہا، جو اس سے بہت بہتر ہوگا والدین کے لیے، دنیا میں ایمان کی تقویت کا باعث بنے، اس کے اندر یہ حکمت تھی، اس لیے بچے کو قتل کیا ہے۔ اور تیسری چیز، وَأَمَّا الْجِدَارُ، دیوار اس لیے میں نے کھڑی کی، خضر علیہ السلام کہنے لگے یہ 2 غلام بچوں کی دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے، یتیمین فی المدینہ، شہر کے اندر، ان کے والدین نیک لوگ تھے، ان کے لیے خزانہ چھوڑ کر گئے، جاتے ہوئے انہوں نے بچوں کو نصیحت کر دی تھی، اس دیوار کے نیچے ہم نے اشرفیاں، سونا، خزانہ دبایا ہوا ہے، جب تم بڑے ہوں گے نا، اس دیوار کے نیچے سے تم نے اپنا خزانہ نکال لینا، ابھی تم چھوٹے ہو۔ اب وہ دیوار ٹیڑھی ہوگی، اب گر جاتی، بچوں سے تعمیر نہیں ہونی تھی، اور ممکن ہے لوگ ان کا خزانہ نکال کے لے جاتے، بچے محروم ہو جاتے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کنز کہتے ہیں عربی زبان میں جو زیادہ خزانہ ہو، زیادہ دولت ہو، اس کو کنز کہتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا یہ بچے جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، پھر جب سیانے ہو جائیں، مال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے، یا اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب یہاں خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ
خضر علیہ السلام کو ان ساری باتوں کا کیسے علم کہ اس کا مستقبل یہ ہے، اس کا مستقبل یہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی، رحمتم من ربک۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، وما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اللہ کی وحی کے مطابق میں نے کیا ہے۔ وما فعلت عن امری ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکتے یہ اس کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس طرح اس واقعے کے اندر ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، سبق ہیں۔ علم کی کوشش کرنی چاہیے، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی سیکھنے کے لیے پھر باادب ہو کر تحمل، صبر کے ساتھ اس عالم کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ عالم خود کسی چیز کی وضاحت نہ کر دے تو فوراً سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 4 ساتھی بیٹھے ہیں، ایک آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ابھی وہ مسئلہ پورا پوچھتا بھی نہیں تو دوسرے کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ پہلے بول پڑتا ہے، عالم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات دیکھیں، صحابہ کرام نے آپ کا کتنا ادب کیا، کتنی آپ کو ہم احادیث سناتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کرتے تھے بسا اوقات، ہاں بھی یہ چیز کیا ہے، تو صحابہ کرام کو اس کا جواب معلوم ہوتا تھا، پھر بھی ادباً احتراماً وہ یہ کہہ دیتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے ممکن ہے ہم نے جواب بتا دیا، ہمارا جواب وہ پورا نہیں ہوگا، جو ہمیں خود وضاحت کر دیں گے ہمیں اس سے بہتر جواب مل جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بڑا ہو، کوئی سیانہ آدمی ہو، اس کی موجودگی میں چھوٹے کو نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، قرآن کی آیت ہے نا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، ایک درخت کی مثال ہے، اس کی ایمان کے ساتھ مثال دی۔ جس درخت کے اوپر خزاں کا موسم نہیں ہوتا، سارا سال اس کا پھل کھایا جاتا ہے، اس کے پتے زرد نہیں ہوتے، قائم رہتے ہیں، اور اس کی عمر کئی صدیاں ہیں۔ ایمان کے ساتھ اس کی مثال دی۔ صحابہ کرام سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے سامنے، جن میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، دیگر کئی جلیل القدر کبار صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب سب خاموش، کسی کو جواب نہیں۔ ایک 14-15 سال کا صحابی، بڑا ہوشیار، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوبہ سوال کا جواب آتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا میرا باپ عمر بھی موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، دیگر صحابہ ہیں، میں چھوٹا بچہ ہوں، سب خاموش ہے، اگر میں نے بتا دیا تو ان کی بے ادبی ہو جائے گی، خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ جب گھر چلے گئے تو پھر عبداللہ نے کہا ہے اے ابا جان اپنے باپ عمر کو کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں چپ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے اگر تو جواب دے دیتا نا تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے اور صاحب علم ہے، لیکن انہوں نے احتراماً بڑوں کی موجودگی میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دی۔ اس لیے ہمیں بھی اس ادب کا، احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے موجود ہیں، چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی بتا دے کسی کو جواب نہیں تو پھر دوسرے بول دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کا فہم، تدبر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا